السلام علیکم اور ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھڑو, میرے ساتھ ہیں شاہزیب جلانی. آج مصطفی اللہ صاحب ہمارے ساتھ ظاہر نہیں ہے, نہیں تو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, نظر آ رہے ہوتے. آج کال ان ڈے ہے اور ہمارے پہلے کالر ہیں حسن علی حیدرآباد سے. السلام علیکم حسن صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر آج وہ سوال ہے کہ اس ملک کی ترجیحات یا اس کے وہ جو ہے اس کا ہدف کیا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. 10 لاکھ آدمی تو دنیا سے چلے گئے جب پاکستان بنا تھا, ادھر سے ادھر بیچارے شہری تھے, کوئی جنگ پہ تو نہیں گئے تھے. اور آئے دن اب یہ 10-15 سال تو یہ پرانے چاول یا کھڑپو تھے تو ان کی وجہ سے ملک چل رہا تھا. انہوں نے جرمن اور جاپان تک کو ہٹ دیا. اس کے بعد تو پاکستان مسلسل نیچے جا رہا ہے اور کوئی ضابطہ, کوئی قانون, کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اب تو کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے. کرکٹ کے 7 رن ہوتے ادھر تو 7 رن سے بھی زیادہ ہے, جو چاہے فارمولہ فٹ کر دے. اگر یہ ملک جا کر رہا ہے, کیا اس ملک کا کوئی انٹلیکچوئل یا کوئی تھنک ٹینک ہے جو آگے بتائے کہ ہمارا ہدف کیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہمیں آگے جا کے کرنا ہے, تاکہ عام آدمی کو پتہ تو چلے کہ یہ کہاں جا رہا ہے. بس اس پہ تبصرہ کر دے تو. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے پاس ٹینکس ہیں, تھنکنگ کم ہے. تھنک ٹینکس کی بات پہ کہہ رہے ہیں اسی پہ ظاہر ہے میرے پاس ہی. آپ کے پاس ہے کوئی جواب اس کا؟ بہت بڑا سوال ہے نا کہ ملک کہاں جا رہا ہے. مطلب دیکھیں, گلاس آدھا خالی ہے آدھا فل ہے, ٹھیک ہے. ہمارا ایک نیشنل کلچر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خالی ہے, ہم اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ چیلنجز بہت ہیں اور ایک انسرٹنٹی بھی ہے اباؤٹ فیوچر. اس لیے ہمیں اپنے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے بچوں کا, ان کے بچوں کا کیا فیوچر ہے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں یا کہتے ہیں چلے جائیں. لیکن پھر جب آپ موازنہ کریں پاکستان کا ان ملکوں سے جو ہم سے بھی بہت پیچھے ہیں, جہاں پہ جنگ و جدل ہے, جہاں پہ کھلی ڈکٹیٹرشپس ہیں, جہاں پہ غربت ہم سے کہیں زیادہ ہے, تو پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں, ہم تو کافی ملکوں سے بہتر بھی ہیں. کچھ چیزیں ہمارے یہاں ہیں جو بہتر نہیں ہیں, وہ ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یا ہم مایوسیوں میں ہم غوطے کھاتے رہیں, ہاں, اور جو کچھ خراب ہے سارا دن اس کا ماتم کرتے رہیں, یا پھر ہمارے اپنے بس میں جو کچھ ہے ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے, جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. میں تو نہیں کہہ سکتا. نہیں, فیئر انف. رحیل اشر ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج زرار بھائی اور شاہزیب جلانی صاحب, میں بات کروں گا. تھوڑی پرابلمز ہیں کیونکہ چاہ کے میں ڈیفینس DHA فیز 1 میں رہتے ہیں, اس کے حوالے سے 3 پرابلمز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جی آپ کی آواز سنی جاتی ہے تو ہمارے آواز ضرور اٹھائیے گا. نمبر 1 کہ جی ہم لوگوں کے اس میں مین کرنگی روڈ پہ سروس روڈ پہ نادرا کا میگا سینٹر کھولا ہوا ہے جس کی پارکنگ نہیں ہے. وہاں پر 24 گھنٹے میگا سینٹر چلتے ہیں. وہاں پہ لوگ آتے ہیں, اتنا رش کہ وہاں سے گاڑی گزارنا مشکل, ایون پیدل چلنا مشکل ہے. پچھلے سال DHA ویجیلنس کو ہم لوگوں نے ریکویسٹ کی, انہوں نے روڈ کے بیچ میں ڈیوائڈر لگائے, اس سے پھر کہتے رہے کہ جی ٹائر بسٹر لگائیں. لوگ رانگ وے آ کے بڑے مزے سے گاڑیاں بائک کھڑی کر دے. تو اس کے آگے شاپنگ مال ہے, وہاں پر کوئی چیز مطلب آپ نہیں کر سکتے. نمبر 2 ہمارے فیز 1 میں ایک وائن شاپ ہے. میں آپ کو 2 دن پہلے کا بتاؤں کہ میں 10 بجے قریب وہاں میڈیکل اسٹور دوائی لینے گیا. 10 بجے آپ دونوں بھائیوں کو بتاؤں, فیملی کو نہیں لے کے جاتے ہم ادھر, لیڈیز کو خاص کر. 10 بجے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے. پولیس موبائل کھڑی ہوئی ہے. مین کرنگی روڈ پہ نئی سوئفٹ پہ DHA ویجیلنس گھوم رہی ہے. ان لوگوں نے دبا کے وائنس پی کے, ہاتھ میں گرین بیلٹ ہے اس پہ لیٹے ہوئے ہیں, بوٹلس پھینکی ہوئی ہیں, کوئی پرسان حال نہیں. DHA ویجیلنس کو بولو وہ دور سے سلوٹ کر دیتے, جی ہم کیا کریں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تیسرا, پچھلے سال DHA ویجیلنس کے اوپر ایک کنٹمپٹ ہوا کیس, انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی, ہم ان کے لیے سپورٹ میں کورٹ میں کھڑے ہوئے, اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پرمنٹ بیریئر ایز پر سپریم کورٹ نہیں لگا سکتے, اب جرسی بیریئر انسٹال کریں. وہ جرسی بیریئر آج تک نہیں لگے. ہم کہتے رہے, انہوں نے ہمیں لالی پاپ دینا شروع کر دیا. فیز 1 میں 7 میں کچی آبادیاں لگتی ہیں, وہاں سے گزرگاہ ہے, ٹریفک, یہاں ہمارے گھر کے سامنے کمرشل پلازاز بن گئے, شاپنگ مال. دن بھر میں آپ دونوں بھائیوں کو بتاؤں کھڑے ہو کے 1000 بائک, رکشا, بائک کیریئر سوزوکی گنی ہے جو ہماری اسٹریٹ سے اس طرف جاتی ہے. نمبر 1 وہاں سے لوگ آتے ہیں, وہاں کے لوگ نہیں ہیں, لوگ آتے ہیں اسنیچنگ کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آخری بات کروں کہ مسجد سے 4 بیچارے 65-68 ایج کے 4 لوگ آ رہے تھے, ان کو
तरावी पढ़ के उनको स्नैचिंग हुई, एक के पास मोबाइल नहीं था, उन बेचारों को इतना कस के मारा कि उनको उठा के घर तक लेके जाना मुश्किल हो गया। डीएचए विजिलेंस को बोले, अगवानी घूमते हैं, मेरे घर के सामने से उठा के ले गए कोई चीज। मैंने 1092 पर कॉल की, नो रिस्पॉन्स। एडिशनल डायरेक्टर साहब को कॉल की, टाल गए। वो लड़का पकड़ा गया, थाने में दिया, कहता जी 12 साल का हम कुर्सी के अगवानी घूमते हैं। डीएचए विजिलेंस जो है वो डीएचए विद इन डीएचए बन के बैठी हुई है, और उन्होंने लाइसेंस टू किल एंड लाइसेंस टू स्नैच दिया हुआ है फेज 1 के रेजिडेंस के लिए, क्योंकि नाम टैक्स पे करते हैं जरार भाई, नाम कुछ करते हैं, हमें जीने का हक नहीं है। वो आते हैं, हमारे बच्चों के कनपट्टी पे पिस्टल रख देते हैं, हमारी लेडीज से स्नैच करके चले जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। डीएचए विजिलेंस सिर्फ ताली बजाती है। उनको हमने कहा जी आप यहाँ चेक पोस्ट बना लीजिए, हम आपके साथ कंबाइन होके चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को फेज 1 के रेजिडेंट्स को वो सिर्फ एक लॉलीपॉप देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, मेरे ख्याल डीएचए विजिलेंस का काम ज़्यादा ये है कि वो देख रहे हैं कि यार किसी घर में कोई तामीर तो नहीं हो रही, तो उन पर फाइन लगाते हैं। दे डोंट रियली डू एनी पुलिसिंग। जहाँ तक नादा मेगा सेंटर की बात है तो मैं भी वहाँ से रोज़ाना ही गुजरता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ पे आप पार्किंग बनाओगे तो कहाँ बनाओगे, क्योंकि वो तो इलाका पूरा भर गया है। ठीक है, तो वही है कि जो जहाँ पे भी लगा सकता है वो फिर लगा देता है। जैसे सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मैं ख्याल पूरे शहर में ही यही है। बहुत जगह है जहाँ पर मतलब आपको पार्किंग ढूंढने के लिए पता नहीं कोई 2 मील आगे गाड़ी पार्क करनी होती है अगर आपको मिल गई। यार ये भी एक मिथ होके रह गई है कि डीएचएस जो हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। कौन कहता है? ये तो मिथ काफी देर से उड़ गया है ना। इस वक्त जो ये कराची का जो डीएचए जिस तरह से चले खुदा हुआ है, चले वो जरूरी है बनना भी, सीवेज लाइंस और वो सब, लेकिन ये जिस किस्म के मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं ये मतलब कोई फिर फर्क तो नहीं रहा ना कि डीएचए बन है या काफ़ी टाइम से फ़र्क नहीं है। और बकौल वसतुल्लाह खान ये पाकिस्तान, या शायद चले पाकिस्तान की नहीं, कराची की अमीर तरीन कच्ची बस्ती है। हाँ बस समझ रहे हैं, तो बस यही है सर, क्या कहें। मलिक राशिद साहब है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहर भाई खैरियत से हैं? जिलानी भाई आप भी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र जी। आप लोगों ने मुझसे लास्ट कॉल में शायद आपको याद हो कि वादा किया था कि अब चीनी जो है ना वो कम कर देनी है, तो उस पर अमल किया आप लोगों ने? नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, पता है मैंने सोचा था वैसे। आज एक्चुअली अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जरा अभी इसको बताओगे क्या कह रहे थे कि मेरी ग्रीन टी में चीनी किसने डाली है, हालांकि अब तो कहते हैं यार नहीं डाला करो, लेकिन अब वो डल गई, हमारा स्टाफ है वो पिला देता है, हमें क्या करें। अगली जुमे तक इंशाल्लाह सर। चीनी के खिलाफ नहीं हूँ, देखिए बात आपकी बात बजाय मलिक भाई, मैं मानता हूँ यार। कार्टल होता है, अगर ये अवाम कार्टल कर रही तो ये चीजें इंतहाई चीप और सस्ती हो के हमारे दरवाजे पे खुद ब खुद आ जाए। हमने इसका इस्तेमाल ज्यादा किया हुआ था। हाँ नहीं सही कह रहे हैं। हेलो, वो चीनी वीनी या इन चीजों मिठाइयाँ खाने से नहीं है, बल्कि वो मीठा बोलने से और मीठा सोचने से। हाँ बिल्कुल सही है। अगर अब जो मैंने आज बात करनी थी वो ये है कि अभी 21 अप्रैल गुजरा, एक बाल डे था, और साथ ही ईरानी सदर भी आए। बड़ा दिल खुश हुआ कि हमारे जितने डिग्नेटरीज हैं या बड़े हमारे लीडरान हैं, वो अगर जाते हैं इकबाल के मज़ार पे रहमतुल्लाह अलैह, तो वहाँ एक जो होता है फर्जी एक जो प्रेजेंस है वो करते हैं। लेकिन ईरानी सदर बड़े दिल से वहाँ खड़े रहे, वहाँ वो इतनी उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी प्यारी थी कि जैसे वो शख्सियत को एक प्रोटोकॉल दे रहे हैं। वो वहाँ खड़े होकर उन्होंने बड़ी वहाँ गपशप की और बड़ा वहाँ वक्त गुजारा। ये काश हमारे अंदर, ये कौम के अंदर भी ये चीज आ जाए। मेरा ये अपना एक ये इसके ऊपर बात है कि जैसे वसूलुल्लाह खान साहब आज नहीं है, लेकिन वो भी अक्सर मैंने देखा है कि जाते हैं। हम लोग सर्दियों में जो सीजन आता है, हमारे उर्दू कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और जो हमारे अदबी मेले हैं, वो अहमद शाह साहब हैं जो इंचार्ज है यहाँ के, वो अक्सर वहाँ बल्तिस्तान तक या कश्मीर तक ले गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब आप ऐसी कॉन्फ्रेंसेस करें, उसमें इकबाल डे के लिए, इकबाल के लिए एक दिन मुकर्रर करें। यकीन करें कि जब आप इकबाल की शायरी अब समझ आने लगी है तो उनसे इश्क बढ़ता जा रहा है। उनके शेरों में इतना लुत्फ है। हमारी कौम का यकीन करें, अगर हम इकबाल की शायरी पे अमल कर लें, उनके अफ्कार पे, तो हमारे लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं ना, जो हमारी प्रॉब्लम्स हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, वो हम डायग्नोज सही कर पाएंगे। इलाज हो तब होता है जब डायग्नोज हो। हमें अपनी प्रॉब्लम का नहीं पता। देखिए, रोटी कपड़ा और मकान आपकी इंसान की जरूरत नहीं है। इंसान की जरूरत है उसकी इज्जत नफ्स और उसकी तौकीर ज़ात। इसके लिए इकबाल ने ये पैगाम दिया था खुदी का। देखिए, खुदी जो है ना, इंसान को इंसानियत के मनसब पे फायज करती है। जब आप उस मनसब पे फायज होते हैं तो फिर इंसानी रवैये जन्म लेते हैं। उससे फिर सारा कुछ मुआशरे में बेहतरीन चीजें आती हैं। ये जो प्रॉब्लम हम देखते हुए खाने पीने की, रहने की, ये प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअल में।
اصل پرابلم ہم ڈائگنوز ہی نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے ملک صاحب. سوری جی 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 آخری بات کر لیں. جی جی, کہ اقبال کے اوپر جو ہے ایک وزارت رکھنی چاہیے, یہ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کے. نہیں پتہ, یہ یہاں پر میں آپ کو روک دوں گا. پتہ ہے کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزیکٹلی کیوں. باقی آپ کی ساری باتیں بجائے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس ملک میں, اچھا پورے ملک کو ویسے بھی اقبال صحیح طرح سکھایا نہیں گیا. وہ ایک دو ان کی چیزیں, کیونکہ ان کو اپنے اسٹیٹ پوئٹ بنا دیا نا. وہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال نے خواب دیکھی تھی, بس اس سے آگے کوئی جاتا ہی نہیں ہے. اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو تھوڑا سا چڑ گیا ہے جس طرح ان کی کچھ شاعری آپ کو فورس فیڈ کی گئی ہے. ان کا جو اصل فلسفہ ہے اور ان کی جو اصل جو فرینکلی اسپیکنگ نالج ہے وہ اس میں ساری لوز ہو جاتی ہے. اگر آپ وزارت بنا دیں گے نا تو ایک اور بندے کو موقع مل جائے گا کہ وہ اپنی گاڑی کے اوپر جھنڈا بنائے, جھنڈا لگائے. ایک سال میں ایک تھکی ہوئی کانفرنس ہوگی بالکل ہی مطلب زیرو کوالٹی والی, اور بھی بٹھا بیٹھ جائے گا. تو یہ وزارت والی چیز کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. پراپر اسٹڈی کی ضرورت ہے. اور جہاں تک آپ نے ایران کی بات کی تو فارسی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اقبال کی شاعری ہے if I'm not mistaken, اور ایران میں ان کو ایک بہت بڑا درجہ بھی ملا ہے, وہاں پر اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو میں اتنا کہوں گا, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو کر سکتے ہیں. نہیں بالکل صحیح ہے. ہمیں نہ صرف علامہ اقبال کو پڑھنا چاہیے, ہمیں شاہ لطیف کو پڑھنا چاہیے, ہمیں بابا فرید کو, بابا بلے شاہ کو پڑھنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اگر ایک قومی شاعر ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا تو جو باقی آپ کے جو صوفی شاعر ہیں, کو بھی آپ نے صحیح طرح نہیں پڑھا نا, اس کو بھی اس کا بھی ایک ایسپیکٹ آپ نے پروموٹ کیا جس میں وہ ہارڈ کور پیٹریوٹزم, نیشنلزم آتا ہے, آئیڈیالوجیکلی آپ کو اس وقت سوٹ کرنا تھا وہ آپ نے پروموٹ کیا. لیکن وہ جو سیلف ریفلیکشن والی بات ہے وہ کہیں اس میں نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کو چاہتے. لیکن میرا نہیں خیال, میں زرار سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی منسٹری چاہیے. میں آپ کا سینٹیمنٹ سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ وزارتیں جتنی ہم کم کریں نا اتنا زیادہ بہتر ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں. جی تو جمعہ ہے, ہم آپ کی کالز لے رہے ہیں. ہمارے پاس اگلے کالر ہیں کاشف سلیم صاحب ہیں. السلام علیکم. السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی شکریہ, آپ بتائیں. ہیلو. جی ہیلو. جی ہم لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہیں کیونکہ گیس کے بل جو ہیں وہ بہت زیادہ آنے لگ گئے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلیں 200 یونٹ کا الگ بل ہوتا تھا, 150 300 سے جب اوپر ہوتا تھا تو کچھ اور ہوتا تھا. اب تو ہر 20 40 60 کے بعد جو ہے نا الگ الگ مارجن لگانا شروع کر دیا ہے. آپ بلیو کریں کہ گھر میں ایک ٹینشن سی آ گئی ہے, ہر گھر میں ہر ایریے میں, مطلب لوگ بڑے پریشان ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ جو ہے فکس چارجز بھی لگا رہے ہیں اور مختلف ٹیکسز لگا رہے ہیں. جہاں بل آتا تھا 1000 روپیہ اب وہ آتا ہے 5,000 6,000 6,000 روپیہ. اسی طریقے سے جو ہے وہ پیٹرولیم پہ آپ آئے 15 دن کے بعد جو ہے پیٹرول بڑھا دیتے ہیں. پیٹرول بڑھانے کا مقصد ہے کہ دال چینی ظاہر ہے ہر ایک چیز ساتھ میں بڑھ جاتی ہے, بالکل وہ ہو جاتی ہے. تو برائے مہربانی اس پہ کچھ گورنمنٹ کو کوئی اس پہ پالیسی نکالے نا کہ جو غریب آدمی ہے, عام آدمی ہے, جو 1200 روپے دیہڑی لیتا ہے, صبح 8 بجے سے مزدوری شروع کرتا ہے اور شام 6-7 بجے تک وہ مزدوری کرتا ہے قیمت بجری وغیرہ کی, تو وہ کیا اب کرایہ دے گا گھر میں, کیا کرنا ہے, کرایہ دار کو کرایہ دے گا, اس کے بعد مالک مکان کو, اس کے بعد بجلی کا بل, گیس کا بل, اس کا بچہ. تو یقین کریں کہ اب تو تعلیم جو ہے نا وہ تعلیم عام ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات ہمارے دسترس سے باہر جا رہی ہے, کیونکہ اچھے کوچنگ سینٹر, اچھے اسکول, اچھے وہ کہاں سے ہم پرووائڈ کریں گے. اب دور دور پہ اسکول ہیں مختلف, ہم بہت پریشان ہیں. تیسرا یہ کہ اپنے کوڑ صاحب ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ میں جب اکثر بچوں کو ہوٹلوں میں چائے کے وہ دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ آنے والی نسل کیا کر رہی ہے جب 1-1 2-2 3-3 بجے تک وہ کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں, آپ وزٹ کریں چائے کے جو مختلف ہوٹلز بنے ہوئے ہیں ہر جگہوں پہ, آپ ضرور کوڑ صاحب جیلانی صاحب آپ وزٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو 15 سال سے 21 سال تک کا بچہ نظر آئے گا, وہاں بیٹھا ہوا گپے لگا رہا ہوگا, سگریٹیں پی رہا ہوگا, اور مطلب یہیں سے جنم لیتے ہیں. تو برائے مہربانی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو اس پہ بھی تھوڑا سا غور کریں. کاشف بھائی ایک منٹ دیکھیں, اگر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں تو اس کو تو ہم کوئی لیجسلیٹ نہیں کر سکتے اس کے خلاف. میں آپ سے وہ جو آپ نے گیس کا مسئلہ جو آپ نے اٹھایا, میں تھوڑا سا یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا
کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ گیس کی پرائسز بڑھی ہیں. ایک لمبے عرصے تک ہمارے یہاں بالکل سستی گیس تھی، اتنی سستی کہ لوگ ضائع کرتے تھے. لیکن اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ مینج کیسے کر رہے ہیں؟ اگر بل 1000 سے 5000 ہو گیا، آپ اس کی کیا راشننگ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ تھوڑا آئیڈیاز بھی تو دینا کہ ہاؤ ڈو وی کوپ ود دس. سر دیکھیں سر، کہنے کا مقصد ہے کہ صبح ناشتہ تو آپ نے بنانا ہی ہے نا. وہی کوانٹٹی جو ہے جو ہم بناتے تھے وہی چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن اب قیمت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے جو تھا اگر ایک یونٹ جو تھا وہ 5 روپے کا تھا تو اب وہ 15 روپے کا ہو گیا ہے. اب مینج تو ہم نے اب یہی کریں گے نا کہ اپنے کہتے کیا کریں، بچوں کو تو کھانا دینا ہے نا. مجھے بتائیں، بچوں کو چائے گرم دودھ نہیں پلا کے دینا تو کیا مطلب گیس کا استعمال اب کم کرنا بھی چاہیں تو کتنا کم کریں گے؟ دیکھو وہی ہے نا ایسینشیل ہے. یہ دیکھو مطلب اب یار یا تو دیکھو کوئی جنگل ہوتا آپ کے گھر کے برابر کہ آپ وہاں سے لکڑی کاٹ کے اس پر لگا سکتے. اچھا پھر یہ جو الیکٹرانک آتی ہیں یار، اب وہ بجلی کے بھی تو پیسے دینے ہیں نا. اور یہ مطلب انہوں نے پیٹرول کا ذکر کیا، انہوں نے گیس کا ذکر کیا، لیکن بجلی بھی تو ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر اگر بجلی ہے نہیں تو آپ کیسے کرو گے؟ دیکھو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے ٹھنڈے پانی سے نہا لو گے اگر ایسا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، پچھلے 2 سال سے میرے گھر پہ گیزر نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں کراچی میں تھوڑی بہت سردیاں بھی آتی ہیں نا، میں اس کے بغیر میں کہتا ہوں میں گیزر لگاؤں گا ہی نہیں، کیونکہ گیس اتنی مہنگی ہے. وہ لگے گا تو خراب ہوگا. کھانا تو پکتا ہوگا، کھانا تو پکتا ہے. وہ ہے نا ہمارے پاس کیا سلنڈر آتا ہے، کیونکہ گیس پائپ لائن میں نہیں آتی اب. یہ بھی مبارکباد دے رہا ہوں کہ کم از کم آ تو رہی ہے نا آپ کے یہاں. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے ہیں مسئلے ہیں اور ہماری ہمدردی، لیکن میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اس بارے میں کچھ کر سکتی ہے. IMF کا ڈنڈا ہے، ہم نے جو بھی ریڈ مارنی تھی ہمارے انرجی ریسورسز کی ہم نے مار لی ہے، اور اب اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پر بھی ہے، انڈسٹری پر بھی ہے، سب پر ہے. اور اس سے کوئی میرا خیال ہے نکل نہیں سکتے فی الحال. سہیل مظہر صاحب ہیں جی، السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم جی سہیل مظہر بول رہا ہوں. جی سر. جی سر، میں پچھلے 44 سال سے ڈان کا ریڈر ہوں، اور یہ ایک آپ کا ایک ادارہ ایسا ہے جو ایک آپ کہہ لیں کہ آج بھی جس پہ بڑا پورا ہمارا اعتماد ہے، اور اداروں میں آپ سب سے اچھے ادارے ہیں. میں صرف ایک سجیشن دینا چاہ رہا تھا کہ آپ یونیورسٹیز میں جو جرنلزم پڑھاتے ہیں یا میڈیا کے ٹیچرز ہیں، جیسے کسی زمانے میں مبشر حسن صاحب کے بھائی جو تھے مہدی حسن صاحب، وہ آیا کرتے تھے تو وہ ایک بیلنسڈ وہ کیا کرتے تھے تجزیہ. اب باقی سارے لوگ نا پارٹی بازی میں ہیں، سارے جرنلسٹ جو ہے نا کسی نہ کسی آپ کے رخ پہ بات کرتے ہیں تو بیلنس تجزیہ نہیں کر پاتے. تو میرا صرف یہ تھا کہ آپ اپنے جو پینل میں آپ ماشاءاللہ 3 تو بہت اچھے ہیں، لیکن ایک تو خاتون اور دوسری یونیورسٹی کی پروفیسر یا ٹیچر ہو، تاکہ وہ جرنلزم کا جو ایک اصل ہے یا میڈیا کا کہ بھی لوگوں کو صحیح رستہ بھی دکھا سکے. صرف حکومت سے نہیں آپ نے مطالبات کرنے، بلکہ سوسائٹی سے بھی آپ کو کوئی چیزیں چاہیے ہوتی ہے. مثلا جیسے لوگ صبح دکانیں 12 بجے تک لے گئے، اگر ہم دکان ہی اگر جلدی لے جائیں تو شاید ہمارے مسائل حل ہو جائیں. تو میری صرف یہ تھی کہ آپ کسی طریقے سے جو ٹیچرز ہیں جو جرنلزم پڑھاتے ہیں ان کو بلوایا کریں، کیونکہ وہ عام طور پہ بڑے اچھے طریقے سے تبصرہ کرتے ہیں. بس اتنی سی. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. صرف یہ ہے کہ ذرا ہمارے یہاں جیسے ٹی وی پہ اوپینین زیادہ بکتا ہے نا. اچھا، اور اوپینین پارٹی بازی تو بکتی ہے یار. ایک جمہوریت میں اس کی بھی گنجائش تو ہے. ٹی وی جو ہے وہ اوپینین کو ریوارڈ کرتا ہے، کامنٹری کو ریوارڈ کرتا ہے، وہ ڈسپیشنٹ انالیسس کو اتنا ریوارڈ نہیں کرتا. اسکرین کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنا آپ کا آؤٹریجیس اوپینین ہوگا اتنا لوگ شاید دیکھنا پسند کرتے ہیں. میں ایسا پرسنلی اگری نہیں کرتا، لیکن انڈسٹری کا ایک رویہ یہ ہے، نہ صرف پاکستان میں نے جب میں لبنان میں تھا میں نے عرب میڈیا کو اسٹڈی کیا، امریکہ کو، جہاں پہ بھی، انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے نا وہ زیادہ تر اسکرین پہ چھائے ہوئے ہوں گے. اگر آپ نے ڈسپیشنیٹ اچھی انالیسس دیکھنی ہے تو پھر آپ کو واپس اخبار پہ جانا پڑے گا. اور ہمارا ڈان میں زرار بھی لکھتے ہیں اور بھی جو لوگ لکھنے والے ہیں جن کو میٹ چاہیے ہوتا ہے ان کو وہ وہاں جاتے ہیں. باقی یہ سارا دن جو ٹی وی کا جو شور ہے اس میں پھر آپ کا جو بھی پسندیدہ تجزیہ نگار ہے یا جو پروگرام ہے آپ اسے فالو کر سکتے ہیں. اور میں بس ایک اور چیز کہوں گا کہ جس طرح
صحافت پڑھائی جاتی ہے اور جس طرح حقیقت میں ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. لیٹس آلسو بی کاگنیزنٹ آف دیٹ. مطلب کہتے ہیں نا کہ تھیوری اور پریکٹس میں بہت بڑا فرق ہے. تو اکثر ہمارے تو یونیورسٹیز میں جو ماس کام کے کورسز ہیں وہ تو ڈیٹڈ ہو گئے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اور دیکھو جو ڈسٹورشنز ہوتی ہیں نا زمین پر, وہ پھر آپ کو وہاں پر نہیں سمجھ آئیں گے. لیکن یہ پھر تو پھر ہر چیز میں, اکنامکس میں بھی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ پیور یہ جو ایڈم اسمتھ کی تھیوری پڑھو گے اور پھر آپ دیکھو گے کہ بازار میں ایکچولی ہوتا کیا ہے, تو obviously there is a difference. میں نہیں بھائی, یہ ایک الگ موضوع ہے. ایک بریک لے لیں. جی تو آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. پنڈی اور فیصل آباد سے بھی فون لائن پہ کالرز موجود ہیں, لیکن پہلے لاہور سے ناصر دورانی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم زرار صاحب. جناب میری پہلی کال ہے اس قسم کے کسی بھی پروگرام میں, آج سے پہلے نہیں کی, تو کچھ سوال کرنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گا. کوئی مسئلہ نہیں سر. شاہزیب صاحب, آپ سے اور زرار صاحب سے مجھے کامنٹ لینا تھا اس چیز پہ کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک گورنمنٹ پورے طریقے سے انکریج کر رہی تھی کہ سولر پینلز لگوائے جائیں اور گرین میٹرز ہوں, تاکہ جو بجلی کی شارٹیج کا مسئلہ ہے وہ کسی حد تک وہ پورا کیا جائے. آج اچانک پتہ یہ چلا ہے کہ پاور ڈیویژن اچانک سوتے ہوئے جاگی ہے اور اسے یہ اندازہ ہوا ہے کہ جو سولر امپورٹ ہو چکا ہے اور جو سولر انسٹالڈ ہے وہ ٹوٹل 6000 میگا واٹ کیپیسٹی کا ہے, اور جو کیپیسٹی پیمنٹ ہم جو پاور پلانٹس کو کرتے ہیں وہ پیمنٹ اب ہمیں زیادہ کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ کھپت جو ہے وہ ہمارے یہ سولر پینلز ہی پوری کر رہے ہیں 6000 میگا واٹ. مجھے یہ بتائیے گا کہ, اور اب جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اب اس کی انسٹالیشن جن کی ہو گئی ہے, مزید انسٹالیشن کو کم کرنے کے لیے اسے ڈسکریج کیا جائے. اور آج سنا ہے کہ انہوں نے ریٹس بھی جو ہے وہ کم کر دیے ہیں, جو پہلے کوئی 20 روپے یونٹ پہ وہ پرچیز کر رہے تھے اب 11 پہ کر رہے ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی مشرف دور میں یہ تجربہ ہو چکا تھا سی این جی کے سلسلے میں, کہ پہلے سی این جی اس لیے لگوائی گئی کہ جی فیول کا جو بل ہے وہ بہت زیادہ ہے اور امپورٹ کی وجہ سے ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو سے بہت بوجھ پڑتا ہے, اور دھڑا دھڑ لوگوں نے سی این جی لگائی اور سی این جی اسٹیشن بنے, اور پھر ایک دن پتہ چلا سی این جی ہمارے پاس نیچرل گیس ختم ہو گئی. جی یہ بتائیے گا کہ یہ چیزیں لگانے سے پہلے کیا گورنمنٹ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ یہ ناصر صاحب, اچھا پہلا سوال آپ سے میں یہ ہے, آپ نے سولر لگایا ہوا ہے؟ ہیلو, لگایا ہے؟ دل اسی لیے جل رہا ہے, سچی پوچھے سر تو میں آپ کے ساتھ ہوں, میں نے بھی لگایا ہوا ہے, تو ہمارا دونوں کا اس میں ایک بڑا پرسنل انٹرسٹ ہے. تو یہ جب میں نے آج 2 خبریں ہیں آج کی, بائی دی وے, ایک آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی. اچھا ایک تو خبر ہے جو جس کو آپ ابھی بیان کر رہے ہیں. اچھا پھر میں نے بات کی, کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ کس چیز کی ریٹ بڑھائی ہے, کس چیز کی ریٹ کم کی ہے. میں نے پھر 2-3 اور لوگوں سے بات کی, ایک ہمارے ایک ڈان کے کالمنسٹ بھی ہیں, اکنامک ایشوز پہ لکھتے ہیں, انہوں نے بھی سولر لگائی ہوئی ہے, تو ان کا بھی انٹرسٹ ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو اب گھر تک بات آ گئی ہے نا یار, اس میں تو کچھ کرنا ہوگا ہمیں. تو پھر میں نے اپنے جو سولر کے جو وینڈر ہے نا اس سے میں نے بات کی, اس نے مجھے بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی ایکسپلینیشن دی ہے. ابھی میرے پاس اس کا پورا جواب نہیں ہے, کیونکہ ابھی یہ پروپوزل ہے, یہ ہوا نہیں ہے بائی دی وے, ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں. لیکن سونے پہ سہاگا ایک اور پروپوزل ابھی میں نے دیکھا ہے, ابھی اس کے بھی میں تہ تک نہیں پہنچا, اور وہ یہ ہے کہ جن کے پاس ہے بھی ان پر ٹیکس لگنی چاہیے. اچھا اب جو آپ کو جو ایکچولی ایکٹیولی پنش کرنا ہے, اب جو آپ کا جو بنیادی سوال ہے نا کہ سر یہ سوچتے کیوں نہیں ہے, یہ میں بال سفید ہو گئے ہیں یہ سوال پوچھتے پوچھتے, قسم سے میں تو ناک کے بال بھی سفید ہو گئے. اچھا یہ لوگ ناک میں دم ہو گیا, اس لیے یہ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے سال بطور پرائم منسٹر اعلان کیا کہ ہمیں پوری سولر پالیسی لانی ہے, ہمیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو سولر پہ لانا ہے, ہمیں انسینٹو دینا ہے, ہمیں چین کو لانا ہے. خود ہی اعلان کیا تھا پچھلے سال. کہتے ہیں نا وین, ان کی وین اتنی لمبی ہے جتنی میری ناک ہے, اور میری ناک مطلب نارمل ناکوں سے ٹھیک ٹھاک لمبی ہے, آپ کی بھی ویسے کم نہیں ہے. پوائنٹ از کہ دس از ہاؤ اسٹوپڈ دے آر اینڈ ہاؤ شارٹ سائٹڈ دے آر ناصر صاحب. اور یہ آپ کو ہر, I'm sorry یار, اب جو ہے سو ہے, اور یہ آپ کو ہر شعبے میں ملے گا, ہر شعبے میں ملے گا. ایک کسی بندے نے پالیسی بنائی کہ یار ہمیں کوئی چیز بنانے کی ضرورت کیا ہے, ہم امپورٹ کر دیتے ہیں, پھر آپ اپنی جی ڈی پی گروتھ دیکھتے ہیں کہ یار لوگ اتنا مال کھا رہے ہیں, آپ کا جی ڈی پی بڑھ گیا ہے, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ ساری امپورٹڈ
بیسڈ کنزمپشن ہے، پھر آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز گر جاتے ہیں. ہم ایک عجیب سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ وہ مسئلے مسائل ہیں جو دنیا کی کئی اکانومیز نے حل کر دیے لیکن نہیں، ہم نے ڈیڑھ ہوشیاری کرنی ہے. اچھا اب ہم یہ کریں گے کہ آنے والے ہفتے میں وی ول ڈو اے سیگمنٹ آن دس. ہم اس کو سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں. وی ول ہیو ایکسپرٹس جو امپورٹ کر رہے ہیں، جو اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں رینیوبل انرجی کے کانٹیکس میں، تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور ہم اچھا سوری، ایک آخری پوائنٹ، یہ پہلی بار نہیں ہے، یہی جو پروپوزل ہے یہ پہلی دفعہ آیا تھا. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ نگران حکومت کے دور میں آیا تھا یا پی ٹی آئی حکومت کے دور میں آیا تھا یا پی ڈی ایم 1.0 کے دور میں آیا تھا، لیکن آیا تھا اور اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا. 2 سال پہلے انہوں نے ریٹس تو بڑھائے تھے. نہیں، یہ جس پروپوزل کی یہ بات کر رہے ہیں نا، اینی وے پوائنٹ از کہ وی ول لک انٹو اٹ. اچھا وہ آپ نے یہ ایشو ریز کیا ہے اور کافی لوگوں کو یہ افیکٹ کرتا ہے. سیریسلی جان سے پینل سے ہی بچی ہوئی ہے یہ. آئی مین اٹس پرسنل ناؤ یار. ہاں اچھا ہمیں بریک لینا ہے، پھر ہم پنڈی سے کال لیں گے اور فیصل آباد سے. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ ہیں محمد سلیم صاحب راول پنڈی سے. السلام علیکم سلیم صاحب. السلام کھوڑو صاحب، جیلانی صاحب. 20 مارچ 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیشنل بینک کی ریویو پٹیشن کو ڈسمس کر دیا تھا. جی بالکل. سید منصور علی شاہ صاحب نے جب فیصلہ سنا رہے تھے وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ آج فرام ٹوڈے 20 مارچ اگلے 30 دن تک ان کو پیمنٹ کر دینی چاہیے، لیکن نہیں ہوئی. کیا شرارت کی ہے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ نے، وائس سیکرٹری ہے، ان کے گروپ فائنانس کا گروپ چیف ہے اور لیگل ہیڈ ہے مناز سلار، انہوں نے پیمنٹ دینے سے انکار کر دیا. اور بلکہ اپنا حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر اور لاہور کے کچھ لوگوں کو پینشن ہے ان کو لیٹر بھیجے کہ آپ نے 99 میں ڈبل سیلری لے لی تھی. آپ زیادہ آپ کو ملے ہیں سلیم صاحب؟ آپ کو ملے ہیں؟ نہیں سیلری نہیں ملا. اچھا تو سلیم صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پر. میں مسئلہ سمجھ گیا ہوں یہ، اور ظاہر ہے کہ اب یہ رکاوٹیں ڈالیں گے، لیکن اب یہ آ گیا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے دائرے میں. کیوں؟ میرا خیال ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اگر کورٹ نے آرڈر دیا ہے اور آپ اس پہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کورٹ یہی آرڈر کرتی ہے کہ جی آپ فوراً کریں، لیکن اگر اس میں کوئی پیچیدگیاں آ رہی ہیں پروسیس میں، پروسیجر میں، تو اسے بھی اٹینڈ تو کرنا ہوگا نا. مطلب 30 مارچ کو اگر آرڈر ہوا ہے اور آج سمجھیں کہ اینڈ آف اپریل ہے، 1 مہینہ ہوا ہے، رائٹ. سو اور کیس کتنے سال چلا؟ مطلب سال چلتا رہا نا. ہاں تو کبھی کبھی سیٹل کرنے میں انڈیویجول کیسز میں اگر ڈسکرپنسی آ رہی ہے تو ٹائم تھوڑا لگ جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کو ایکسپیڈائٹ ہونا چاہیے. آپ ہمت نہ ہاریں، آپ بالکل اب آخری مرحلے میں ہیں، بلکہ اس سے پار بھی ہیں. انشاءاللہ بہتری ہوگی، نہیں تو پھر مطلب ظاہر ہے ہم تو حاضر ہیں، اگلے ہفتے پھر حاضر ہیں. ہم حاضر ہیں. اور میں ذرا وکلا سے بھی بات کرتا ہوں اس کے بارے میں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا فلک شیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ فیصل آباد سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر بالکل خیریت. وقت بہت کم ہے فلک صاحب. جی میرا سوال یہ تھا کہ ایران کے صدر ابھی آئے ہوئے تھے پاکستان کے دورے پر، تو ہم نے کوئی گیس پائپ لائن تو ان کے ساتھ بات ہی نہیں کی، حالانکہ ایران نے اپنے حصے کی گیس پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے. ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ بھی، اگر میں ان کا معاہدہ توڑتا ہمیں پلنٹی بھی لگ سکتی ہے. جی بالکل لگ سکتی ہے. صرف امریکہ ہمارے آڑے آتا ہے. اب دیکھیں گے امریکہ نے ہمیں دیا کیا ہے. 1971 میں ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ وہ آ رہا ہے بحری بیڑا، وہ نہیں آیا. ہم نے 11 سال روس کے خلاف جنگ لڑی ہے، ہمیں اس نے کیا دیا؟ اربوں ڈالر کا ہمارا نقصان ہو گیا. الٹے ہم نے مجاہدین پالے، پھر ہم نے 2000 سے لے کر 2024 تک 22 تک پھر جنگ لڑی امریکہ کی خاطر. آج تک امریکہ نے ہمیں دیا کہ ہمیں دگا ہی دیا ہے اس نے. ہمیں سینکشنز دیے. انڈیا کو اس کی عنایتیں دیکھنے کو دھڑا دھڑ انڈیا پہ عنایتیں کر رہا ہے. تو ہم کیوں پھر ہماری اتنے ہم کمزور ہیں کہ ہم آزاد ملک ہیں کہ ہم ایک ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہم نے کیا اس کے بعد ہم گیس نہیں لاتے. ہماری گیس میں بجلی بھی پیدا ہو سکتی ہے. ہماری گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، ہمیں اس میں گیس مل سکتی ہے. یہ گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. ہماری انڈسٹری کو گیس مل سکتی ہے جس سے ہماری پروڈکشن جو ہماری کی ریٹ زیادہ وہ کم ہو سکتے ہیں. فلک شیر صاحب فائدے ہونے کے باوجود نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ. جس دن ملک کی خارجہ پالیسی آزاد ہو جائے گی نا، ہم یہ فیصلے پھر ہم تب صحیح سے کر لیں گے. لیکن بات آپ کی صحیح ہے، بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنے مفاد کو دیکھنا چاہیے اور بیرونی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. تو ڈاکٹر اطہر سے معذرت، شارجہ سے دیر سے وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. تو اگلی دفعہ ڈاکٹر صاحب ضرور کوشش کیجیے گا اور انشاءاللہ کوشش آپ کا کال ہم لے لیں گے. فی الحال اجازت لیں. ہاں اجازت لیتے ہیں آپ سے. پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. شب بخیر.